الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ آج کل امت مسلمہ مختلف مسائل، مصائب اور مشکلات سے دوچار ہے۔ ان مصائب، مشکلات اور پریشانیوں کے مختلف اسباب ہیں، مختلف وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر، صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مختصر سے فرمان میں حضور نے اسلامی اخوت کا نچوڑ بیان فرما دیا ہے۔ وہ کون سا انسان ہے جو اپنے لیے ہر طرح کی خیر و برکت کا طالب نہ ہو، جسے اس بات کا خواہش نہ ہو کہ اسے امن، عافیت، عزت، خوشحالی، نیکنامی، آرام اور سکون حاصل ہے، اور جو اس بات کا متمنی اور طلبگار نہ ہو کہ وہ ہر قسم کی دنیاوی و اخروی تکالیف سے محفوظ رہے، اور موت سے پہلے اور موت کے بعد ہر مرحلے میں اسے نور و فلاح نصیب۔ بس جو انسان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہی تمنا رکھتا ہو جو وہ اپنے لیے رکھتا ہے، وہی مومن ہے۔ کسی شخص کا صرف مسلمان ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ کو اس سے قلبی محبت ہو، آپ دل سے اس کی عزت کریں، ہمیشہ اس کی خیر خواہی کا دم بھرے، آپ کی زبان اور ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ ہر دکھ اور تکلیف کے وقت آپ کی امداد پر بھروسہ کر سکے۔ اگر اس کے اور کسی دوسرے مسلمان کے درمیان کوئی رنجش یا دشمنی پیدا ہو تو آپ امکان کی حد تک، امکان بھر کوشش کریں کہ ان کی باہمی تعلقات کو درست کر لیں۔ اگر وہ آپ کا مسلمان بھائی کسی گناہ کی راہ پر چل پڑے تو آپ اسے راہ راست پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، احترام کرنا اور اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا تقاضا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری بزرگی اور عظمت کے خیال سے آپس میں محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، اور ان پر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں شام گیا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے مکان پر پہنچا۔ میں نے ان کو اپنے گھر میں نہیں پایا مگر ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگی کہ پھر اللہ سے ہمارے لیے دعائے خیر کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان شخص کی وہ دعا جو اس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں کی ہو،
اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو اس کا موکل فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی اس کے مانند ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ہمراہ ثواب سمجھ کر چلتا ہے اور جب تک کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے اور دفن سے فراغت حاصل کر لی جائے اس کے ہمراہ رہتا ہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ ہر قیرات احد کے پہاڑ کے برابر ہو، یعنی ہر قیرات کا اجر و ثواب احد کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص جنازے پر نماز پڑھ لے پھر اس سے پہلے کہ اسے دفن کیا جائے لوٹ آئے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی اور عظمت کے خیال سے آپس میں محبت کرتے تھے، آج جب میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ ابو ادریس خولانی بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کے دانت خوبصورت چمکدار تھے۔ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان میں کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا تو اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کی رائے پر عمل کرتے۔ میں نے اس کے متعلق دریافت کیا کہ یہ شخص کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ وہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ تو ابو ادریس فرماتے ہیں کہ جب اب اگلا دن ہوا تو میں سویرے ہی مسجد میں جا پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے آ چکے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں انتظار میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز ختم کر لی۔ پھر میں ان کے سامنے سے ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا اور کہا خدا کی قسم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا خدا کے لیے؟ میں نے جواب دیا ہاں خدا کے لیے۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ کیا خدا کے لیے؟ میں نے پھر جواب دیا کہ ہاں خدا کے لیے، یعنی میں خدا کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے میرے چادر کا کنارہ پکڑ کر مجھے اپنے طرف کھینچا اور فرمایا خوشخبری حاصل کرو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور میرے ہی لیے ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں ان سے محبت کرنا میرے لیے واجب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، خواہ وہ اتنی ہی ہو کہ تو اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ پیشانی سے ملے۔ اب جب مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات یہ ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، تو یہ تب ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کی امداد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں۔ ہمدردی اور امداد کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف روایات بیان ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی بخشتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جب اس کا کوئی ایک عضو
کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو باقی سارا جسم جاگتے رہنے میں اور بخار زدہ ہو جانے میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ یعنی جب جسم کے کسی ایک عضو کو کوئی دکھ درد پہنچتا ہے تو سارا جسم جاگتا رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت کو تنگی سے روکا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کو روکے گا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت طلحہ بن سہل انصاری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرے گا کسی ایسے مقام پر کہ اس مسلمان کی ابرو جاتی رہے اور اس کی عزت گھٹ جائے تو اللہ اسے ذلیل کرے گا، اور ایسے مقام پر ذلیل کرے گا جہاں وہ اس کی مدد کو پسند کرے گا۔ اور جو شخص مدد کرے کسی مسلمان کی کسی ایسے مقام میں جہاں اس کی عزت گھٹتی ہو اور اس کی حرمت جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، ایسے جگہ پر مدد کرے گا جہاں پر اسے اس کی مدد پسند ہو۔ حضرت ابو برزہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جس سے میں فائدہ حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے راستے سے ایذا دینے والی چیز کو ایک طرف کر دیا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، ایک شخص آیا، اس نے اسے کاٹ دیا، جس سے مسلمان تکلیف سے بچ گئے تو وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پورے کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوگا، اور جس نے کسی مسلمان کا کوئی دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات کھل کر واضح ہوتی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ اب ہماری کیا حالت ہے؟ امت مسلمہ کی حالت کو دیکھیے، اور سر فہرست جو مسئلہ فلسطین ہے، سوائے چند نعروں کے ہم نے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کا دکھ دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا دکھ دور کرے گا، جو کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضرورت اور حاجت پورے کرنے میں لگا ہوا ہوگا۔ تو آئیے ہم ایک دوسرے کی خیر خواہ بنے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنے، ایک دوسرے کی بلائی اور خیر خواہی کا سوچیں، اور جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہم ممکن ہو، ہم دنیا کے کونے کونے میں جو بھی مسلمان موجود ہیں جس قسم کی تکلیف میں مبتلا ہیں اپنی بس اور امکان کی حد تک اس کے ساتھ تعاون کرے، ہمدردی کرے اور اس کی خیر خواہی کا سوچے۔ اب اگر ہم فلسطینی بھائیوں پر جو مشکل آیا ہے ان کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے، خواہ ڈونیشن کی مد میں ہو، چندہ ہو، کوئی اور امداد ہو، آواز اٹھانا ہو، اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔